بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 فروری بروز اتوار آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ آج آپ کے غور و فکر اور سوچ و بچار کے بعد کیے گئے فیصلے ہی بہترین نتائج کے حامل ہو سکیں گے، جبکہ بے چین خیالات کی وجہ سے آپ کی شراکت داری کے معاملات متاثر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی کاروباری مصروفیات اور ملاقاتوں کو ملتوی کر دینا چاہیے تاکہ کسی بھی نقصان سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ خود کو پرسکون رکھ کر ہی اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپنے کاروباری معاملات کو معمول کے مطابق چلانے کی کوشش کرنے کے علاوہ اپنے خاندانی مسائل کو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی الجھی ہوئی سوچوں کو سلجھانے کی کوشش لازمی کریں تاکہ بروقت کامیابی حاصل کر سکیں۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ آج ہر گزرے لمحے کے ساتھ آپ کی سوچیں تبدیل ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی، لیکن یہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد ہی آپ کے لیے اپنے آپ کو متحرک کرنا ممکن ہو سکے گا، جبکہ عجیب و غریب خیالات سے اپنے آپ کو بچانا بھی بہت ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ آج آپ کو ڈرائیونگ میں خاصی احتیاط کی ضرورت ہوگی، اور اگر آپ کو مجبوراً ڈرائیونگ کرنی پڑے تو اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے ملکی قوانین کا خاص خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کسی ایسے کاروباری سفر کا موقع بھی مل سکتا ہے جس پر آپ کی خاصی بڑی رقم خرچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مالی فائدہ نہ ہو سکے گا۔ اگر آپ کو نئے افراد سے کام لینا پڑے تو آپ بآسانی یہ سب انجام دے سکیں گے۔ جمنائی یعنی برج جوزا۔ آپ نے پچھلے دنوں اپنے لیے جو منصوبے تیار کیے تھے، آج انہیں مکمل کرنے کی کوششوں میں اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کے قریبی افراد کے جذبات مجروح ہو جائیں، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو آپ اسے سنجیدگی سے نہ لیں، کیونکہ ان امور سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس بہترین راستے موجود ہوں گے۔ بس آپ اپنے پیاروں کی معیت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر کسی کی بدنیتی کا احساس پیدا ہو تو آپ کو فوری طور پر محتاط ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج ضروری ہوگا کہ اپنے کاروبار معاملات کو باہمی اتفاق رائے سے ہی آگے بڑھانے اور اپنے مسائل کو مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ آج صبح سے ہی الجھے خیالات کی بھرمار ہونے سے آپ بے چینی کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی اہم باتیں آپ کے ذہن سے محور ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے ثمر و تمل سے کام لیا تو شام سے قبل ہی موجودہ حالات میں پیدا ہونے والی شدت پسندی سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ آج آپ کسی ایسے معاملے میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں جس کا تعلق آپ کے کسی کاروباری منصوبے سے ہو سکتا ہے، اور اس سے آپ کو مالی منافع کی توقع بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسے کاموں میں ہمیشہ کی طرح آج بھی دوستوں کی وجہ سے آپ کا قیمتی وقت ضائع ہونے سے کامیابی مؤخر ہو سکتی ہے، لہذا احتیاط کریں تاکہ اپنے ضروری معاملات کو بروقت انجام دے سکیں۔ لیو یعنی برج اسد۔ آج اپنے اندر پیدا ہونے والی ذہنی انتشار کی وجہ سے اپنے مخلص دوست احباب سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ جو افراد آپ کے بارے میں منفی باتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ان سے بچاؤ کے لیے اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ضروری ہوگا تاکہ اپنے آپ کو پراعتماد بنایا جا سکے۔ موجودہ حالات میں اپنے فرائض کی ادائیگی اور معمول کی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد ہی اپنے اہل خانہ کو وقت دے سکیں گے۔ کسی گھریلو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے بزرگوں کی ہدایات پر عمل کریں۔ آج اپنی روحانی کیفیات میں مزید بہتری کے لیے کسی نئے عمل کا آغاز ہرگز نہ کریں، بلکہ اپنے اسم اعظم کی تکرار کر کے یقینی کامیابی کا حصول ممکن بنائیں۔ ورگو یعنی برج شملہ۔ آج آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ستاروں کے اثرات آپ پرتشدد سے مرتب ہونے کی وجہ سے آپ میں جوش و جذبہ اور آگے بڑھنے کی تحریک پیدا ہو سکتی ہے، جس سے منزل کے حصول کا راستہ بھی صاف ہو سکے گا۔ ان تمام معاملات میں اہم بات یہ ہوگی کہ آپ کو اپنی بے چینی ختم کرنے کے لیے مزید آرام کرنے کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ آج ہر ایک کی خامیاں صاف نظر آنے سے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی تنقیدی صلاحیت آپ کو بہت زیادہ بے چین کر سکتی ہے، مگر شام میں اپنے پیاروں کی معیت میں وقت گزارنے سے اپنا موڈ بحال کرنا ممکن ہو سکے گا۔ لیبرا یعنی برج میزان۔ آج اپنے آپ کو بلا وجہ پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنی کاروباری یا پیشہ ورانہ کامیابیوں کے حصول کی کوششیں جاری رکھیں۔ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ بے چینی اور جذباتیت مزید بڑھ سکتی ہے۔ آج اپنے آرام کا خاص خیال رکھیں۔
اس کے علاوہ اپنے اندر پیدا ہونے والے جوش و جذبہ سے مثبت کام لیتے ہوئے اپنے موجودہ امور کو مکمل کرنے کی جانب توجہ دیں۔ حالات کی مدد اور ستاروں کی حمایت کے باوجود قریبی افراد کے رویے سے آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے، جبکہ مایوسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ انہیں بھول کر اپنا وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آپ کو آج اپنی طبیعت میں پیدا ہونے والی بے چینی اور جذباتیت پر قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کو پرسکون بنا کر ہی اپنی کامیابی کا دروازہ کھول سکیں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو مالی معاملات کے بارے میں کچھ زیادہ ہی فکر مندی ہو تو اپنے دوستوں کی جانب سے مدد کی پیشکش قبول کر لیں، یا پھر اپنے احباب میں سے کسی تجربہ کار فرد سے مشاورت کر لیں۔ آج کچھ ایسے مواقع بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جنہیں اگر پوری توجہ سے استعمال میں لانے کی کوشش کریں گے تو معمول سے کچھ زیادہ فوائد مل سکتے ہیں، ورنہ خطرات لینے کی کوشش نہ کریں۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، آج صبح سے ہی آپ کے ذہن پر طاری بیگانگی کے احساسات اور ذاتی بے یقینی کی وجہ سے کسی اہم معاملے پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہوگا، جبکہ دوسروں سے لا تعلقی کے جذبات نمایاں رہیں گے۔ ان منفی خیالات کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور خود کو بھی انتقامی جذبوں سے دور رکھیں۔ اگر آپ نے اپنی جذباتیت پر قابو پا لیا تو پھر آپ کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنے میں مشکل لاحق نہ ہوگی۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یقینی طور پر کامیابی کی کوئی خبر آپ تک پہنچ سکے گی۔ اس کے علاوہ آج دوستی اور محبت بھرے جذبوں کے ساتھ کسی من چاہے فرد کو اپنا ہمسفر بنانے کا خواب پورا کرنا ممکن ہو سکے گا۔ کیپریکون یعنی برج جدی، آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے کسی بھی جذباتی معاملے میں اپنے پیاروں کے ساتھ بحث و مباحثہ کا آغاز ہونے سے آپ غصے میں آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کس سے مخاطب ہیں۔ ایسے حالات میں کسی بات کو زبان پر لانے یا الزام دھرنے سے گریز کریں، جبکہ آپ کو کسی بھی مہم جوئی کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ خود کو پرسکون بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی طے شدہ منصوبے یا کاروباری دورے کی منسوخی کی وجہ سے آپ کا شیڈول مکمل طور پر تبدیل ہو جائے تو اپنے قیمتی وقت کے ضیاع پر اپنے آپ کو دکھی کر کے اپنا دل مت جلائیں۔ اپنے قریبی دوستوں کا تعاون ملنے سے اپنے ذہنی انتشار پر قابو پا سکیں گے۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آج آپ کو اپنی طبیعت میں جنم لینے والی تیزی پر قابو پا کر ہی کسی سرگرمی کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ معاملات آپ کے اختیار سے باہر نہ ہو جائیں۔ ایسی حالت میں اپنی طے شدہ مصروفیات کو ملتوی کر دیں تاکہ کسی بھی لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہ سکیں۔ اپنے معاملات کو نمٹانے کے لیے اپنے دوستوں کی مدد اور حمایت سے ضرور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اکیلے یہ سب کام کرنا مشکل ہوں گے۔ آپ کو کسی سینئر اور تجربہ کار فرد کی جانب سے زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے مفید مشورے دیے جا سکتے ہیں۔ پیسز یعنی برج حوت، آج صبح سے ہی آپ میں ذہنی انتشار پیدا ہونے سے کوئی بھی کام کرنے کو دل نہ چاہے گا، جبکہ کسی قریبی فرد کے رویے کی وجہ سے بھی آپ کا دل دکھ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی انتہائی اہم امور کی انجام دہی کے دوران اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج ممکنہ طور پر آپ کے بزرگوں کی جانب سے آپ کی کمزوریوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ آپ کو اس موقع پر پرسکون اور متحمل مزاج رہ کر ساری گفتگو کو سننا ہوگا، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو دل برداشتہ کیے بغیر اور کسی بھی جھگڑے میں ملوث ہوئے بنا اپنی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہر قسم کے منفی اثرات سے بچانا بہت ضروری ہوگا۔